مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ کو بھی گولیاں مار رہا تھا؟ ہاں جی، کہاں لگی آپ کو؟ مجھے 2 ٹانگ میں لگی ہیں اور ایک گردن کے پیچھے لگی یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ کچھ لوگ بڑے بریو ہوتے ہیں اور بڑے دل والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا دل اللہ نے بہت بڑا، کہتے ہیں نا بہت بڑے جگرے والا ہے، جگرے والے ہوتے ہیں اور ہر مشکل کو اپنے اوپر سہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو سہ جاتے ہیں، لیکن موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا کہ پاک پتن کے علاقے میں 7 افراد کو بڑی بے دردی سے اپنے ہی بیٹے نے اپنی سگی ماں کو اور اپنے 2 بھائیوں کو، اپنی بھابھی اور اپنے 2 بھتیجوں، اپنی ایک بھتیجی، بلکہ 2 بھتیجیوں کا بڑی بے دردی سے جو ہے نا وہ قتل کیا تھا، اور ان میں سے ایک بچی جو تھی وہ بچ گئی تھی۔ کس طرح اس نے سانس روکے رکھا اور وہ بچی نے کس طرح سے اپنی ہمت بنائے رکھی۔ 10 گھنٹے خون کی ہولی کھیلی گئی اس گاؤں کے اندر۔ ہم بات کرتے ہیں عائشہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ بڑی کیوٹ ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں اور بڑی ماشاءاللہ چہرے کے اوپر ایک سکون ہے، ایک ہنسی ہے، بڑے بریو ہو آپ تو ماشاءاللہ۔ جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ چاچو پہلے بھی لڑتے جھگڑتے تھے جب انہوں نے پاپا کو اور اس طرح آ کے سب کو مارا ہے؟ پہلے لڑتے ہوتے تھے آپ سے؟ ہاں جی، کیا کہتے ہوتے تھے؟ لڑتے کرتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، لڑائی کرتے تھے؟ ہاں۔ کس سے، کس بات پہ؟ جائیداد کی بات ہے۔ اچھا، جائیداد کے کیا حصہ کیا مانگتے تھے، کیا کہتے تھے ابو سے؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے حصہ دے دے ادھر والی زمین سے۔ میرے پاپا کہتے تھے جو اوپر لگا ہے وہ ہمیں دے دیں اور حصہ لے لیں۔ اچھا، کیا نام تھا پاپا کا؟ افتخار۔ اچھا، بھائیوں کا کیا نام تھا؟ احمد، احد، احمد اور بہن کا؟ مفتاح۔ مفتاح، ماشاءاللہ وہ آپ کی بڑی بہن تھی؟ جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ پیار کس سے تھا آپ کو؟ امی سے۔ امی سے؟ اور بھائی کون سے بھائی سے تھا؟ بڑے والے، اس کا کیا نام ہے؟ احمد۔ اچھا، کیا رات اس ہوا عائشہ جس رات سارے آپ کے گھر والے اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے آپ کی جان بچائی؟ اس رات آپ نے کیا دیکھا؟ اس رات میرے چاچو آئے تھے رات کو۔ اچھا، اس رات میں چاچو آئے تھے رات کو، اور پہلے ادھر کنویں میں جہاں میرے چاچو اور میرے پاپا پڑے تھے وہاں مارنے شروع کر دیا، اور میں چاچو اور پاپا کو مارا، اور پھر میری دادی اور میری مما وہاں کو جانے کی کوشش کی اور وہاں جا رہی تھی آگے سے۔ وہاں ڈیرے کی طرف؟ ہاں جی، وہاں اچھا سے وہ لے آئے اور انہوں کو آ کے مار دیا۔ پھر مجھے آپ کے دادو اور ماما کو ڈیرے سے لے کے آئے ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، یہ رات کے ٹائم وہاں پہ بھاگی؟ ہاں۔ کہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، پھر انہوں نے لا کر ان کو مار کر کمرے میں دروازے کو کاٹ کر اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے میرے بہنوں بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ کہاں پہ تھے اس ٹائم؟ اس ٹائم میں باہر پڑی تھی۔ آپ اپنی ماما کے ساتھ سوئی تھی؟ جی۔ ماما کی چارپائی پہ؟ ہاں جی۔ اچھا، دادو کی چارپائی کہاں تھی؟ دادو کی ہمارے ساتھ تھی۔ اچھا، ہاں جی۔ سب سے پہلے اس نے کس کو مارا؟ سب سے پہلے خوہ پر میرے چاچو اور میرے پاپا کو مارا، پھر اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد دادو کو۔ اچھا، ہاں۔ دادو کے بعد پھر؟ امی کو۔ اچھا، آپ کی امی کو؟ ہاں جی۔ تو آپ دیکھ رہی تھی؟ جی۔ آپ کو کیا کہا؟ مجھے اس نے کہا کھڑی ہو جاؤ اور مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ کو بھی گولیاں مار رہا تھا؟ ہاں جی۔ کہاں لگی آپ کو؟ مجھے 2 ٹانگ میں لگی ہیں اور ایک گردن کے پیچھے لگی یہاں۔ اچھا، پھر آپ گر گئے؟ ہاں جی، میں پھر گر گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کمرے میں گئے؟ ہاں، پھر اس کے بعد کمرے میں کون کون تھا؟ کمرے میں 2 میرے بھائی تھے، ایک میری بہن تھی۔ بڑی والی؟ ہاں جی۔ اچھا، تو انہوں نے کمرہ اندر سے بند نہیں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کمرہ بند کیا ہوا تھا، اور اس نے وہ کلہاڑی نہیں ہوتی اس سے وہ دروازہ کاٹ کر اور اندر داخل ہو گئے تھے، مارنا شروع کر دیا۔ آپ سن رہی تھی؟ جی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے نہ مارے ہمیں۔ بھائی کہہ رہے تھے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو چاچو کچھ کہہ رہے تھے آگے سے؟ چاچو کی آپ نے باتیں سنی؟ نہیں سنی؟ چاچو کے ساتھ کون تھا؟ چاچو کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اور کون لوگ تھے؟ اور باہر آوازیں آتی تھی، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، باہر اور بھی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب سب کو اس نے مار دیا تو آپ بے ہوش تھیں یا ہوش میں تھیں؟ بے ہوش ہو گئی تھیں؟ پھر جاتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ جاتے ہوئے وہ چلے گئے، یہ تھی انہوں کو چھوڑ کر اور چلے گئے۔ اچھا، ہاں جی۔ بکریوں کو کھول دیا؟ ہاں، بکریوں کو کھول کر چلے گئے۔ اچھا،
تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ یعنی کہ اندھیرا تھا بہت یا لائٹ تھی اس گھر میں اس دن؟ اس دن لائٹ تھی، پھر لائٹ چلی گئی تھی. اچھا. ہاں جی. پھر صبح ہوئی، آپ ہوش میں آئیں. جی. سب سے پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے دودھ والا آیا تھا. اچھا. پھر دودھ والا آیا، دودھ والا دروازہ کھٹکھا کر واضح اسے دے کر چلا گیا، اور اس نے جہاں تک میری پھپھو کو بتایا، پھپھو وہاں. دروازہ جو باہر کا تھا، مین جو گیٹ تھا، وہ بند تھا؟ ہاں جی. اچھا. وہ کہاں سے گئے تھے؟ دیوار پھلانگ کے؟ کون؟ چاچو لوگ آپ کے؟ وہ جہاں ہماری بنی ہوئی ہے، وہاں جہاں پلی سی لگی ہوئی ہے، وہاں سے آگے تھے. اچھا. تو دودھ والے نے آوازیں دیں؟ ہاں. آپ نہیں بولی؟ نہیں. اچھا. پھر کون آیا؟ پھر میری پھپھو آئی. پھپھو نے کیا کہا؟ پھپھو نے کہا کہ ایک کون مار گیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اور کہتی پانی پی لیں. میں نے کہا پانی میں نے نہیں پینوں. اچھا. آپ کو پانی پلا رہی تھی؟ جی. آپ نے پانی کیوں نہیں پیا؟ میں نے پانی نہیں پیا کہ پانی پینے سے اندر زہر پھیل جاتی ہے، گولی لگے تو پانی پینے سے اندر زہر پھیل جاتی ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ میری دادی نے مجھے بتایا تھا. اچھا. دیکھیں جی، بچی ماشاء اللہ سے صبر اور کتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ دادوں نے بتایا تھا کہ کبھی بھی آپ کو زندگی میں گولی لگے تو آپ نے پانی نہیں پینا، ورنہ آپ جو ہے نا اس میں زہر پھیل جائے گا جسم میں اور جان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھپھو کے بعد پھر کون آیا؟ اوپر کے بعد پھر ادھر لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر وہ پولیس والے مجھے ہاسپٹل لے گئے، پھر اوپر سے میری نانی وغیرہ کو کہا. آپ کو پتا تھا کہ گھر والے سارے مر چکے ہیں؟ ہاں جی، مجھے پتہ لگ گیا تھا. اسی دن گھر میں پتہ چل گیا تھا یا ہاسپٹل میں بتایا؟ گھر میں بھی مجھے پتہ چل گیا تھا. گھر میں پتہ چل گیا تھا. ہاں جی. آپ ہی نے کوئی بات کی تھی آخری، یا بھائیوں نے کوئی آخری بات کی تھی؟ کچھ کہہ رہے تھے چاچو سے، آپ نے کچھ سنا؟ نہیں. پھر اس نے میری دادی کی بات نہ سنی اور مارنا شروع کر دیا. جی. اچھا. اس کے بعد آپ نے تو آخری وقت میں نہیں دیکھا نا اپنی امی بھائیوں کو جنازہ جاتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نہیں. کیونکہ آپ ہاسپٹل میں تھیں. جی. کتنے دن بعد آپ کو ہوش آیا تھا؟ مجھے اسی دن ہی ہوش آ گئی تھی. اچھا. پھر آپ کی جو اندر وہ گولیاں وغیرہ تھی وہ نکال دی ڈاکٹروں نے؟ نہیں، وہ اندر ہیں ابھی. اچھا. کہاں پہ ہیں؟ یہاں. اچھا. ادھر گردن کے پاس؟ ہاں. تو وہ کیوں نہیں نکالی؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی خطرہ نہیں، نکالنے سے پٹھا مارا جائے گا بازو کا. ہاں جی. اچھا. اچھا. عائشہ مجھے یہ بتائیں، سب سے زیادہ کس کی یاد آتی ہے؟ امی کی. امی کی کون سی بات یاد آتی ہے؟ ہاں جی. کون سی کلاس میں؟ 4 میں. اچھا. 4 کلاس میں؟ جی. بھائی کون سی کلاس میں تھے؟ ایک 7 میں تھا اور ایک میرے ساتھ 4 میں تھا. اچھا. تو آپ دونوں اسکول جاتے تھے تینوں اکٹھے ہو کے؟ جی. اچھا. لنچ میں امی کیا بنا کے دیتی تھی؟ لنچ ہم لے کر ہی نہیں جاتے. اچھا. صبح کیا کھا کے جاتے تھے؟ ناشتے میں امی کیا بناتی تھی؟ ناشتے میں کبھی انڈا بنا دیتی تھی، ایسے جو بنتا تھا کھا لیتے. کیا نے پڑھ کے کیا بننا ہے؟ میں نے پڑھ کر جج بننا. جج بن کے کیا کرو گے؟ جج بن کر اپنے بہنوں بھائیوں کا سب کا بدلہ لوں گی. جی. بہن اور بھائی کی قبر پہ گئے ہو؟ نہیں. اچھا. اس دن سے آپ اپنے گاؤں واپس نہیں گئے؟ نہیں. ادھر ہی ہیں؟ کس کے پاس رہتے ہو؟ نانی کے پاس. نانی جو ہیں وہ تو آپ کو سینے سے لگا کے رکھتی ہوں گی نا؟ جی. بہت محبت دیتی ہیں. ہاں جی. جی. آپ نے ایک پرومس کرنا ہے آج کہ آپ نے رونا نہیں ہے کبھی. ٹھیک. جی. جی. روئیں گے نہیں نا آپ؟ کیونکہ اگر آپ روئیں گے تو پھر ماما اور بھائی اور پاپا کو، دادوں کو، بہن کو، بھائیوں کو اچھا نہیں لگے گا. اچھا. نا؟ ہاں جی. کیونکہ وہ زندہ ہیں. ہاں آپ جی. کو پتہ ہے شہید زندہ ہوتا ہے. ہاں جی. تو وہ اب آپ کے اوپر آس لگا کے بیٹھے ہیں کہ عائشہ نے بہت سارا پڑھنا ہے. ہاں جی. پڑھنا ہے نا؟ ہاں جی. میرے بیٹے نے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور نماز پڑھتی ہو؟ ہاں جی. پڑھوں. دعا کرتے ہو ماما کے لیے، پاپا کے لیے؟ ہاں جی. بہنا کے ساتھ دوستی تھی؟ جی. پاکستان کے قانون سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنے بہنوں بھائیوں کے قاتلوں کا انصاف دلائیں. جی. قاتل تو آپ کے چاچو ہیں؟ ہاں جی. پکڑے بھی گئے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. ان کے کتنے بچے ہیں؟ ان کے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اچھا. وہ آپ سے، ان کے کیسے آپ کے ساتھ ریلیشن تھے؟ اچھے تھے کہ نہیں؟ نہیں، ہم نہیں کبھی انہوں کے گھر آتے جاتے. اچھا. جتنے بھی میری ویڈیو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے سب مجھے میرے لیے دعا کیا کریں کہ میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنی ماں باپ کا اور اپنی بہن کا بدلہ لے سکوں سے. جی. جی. اور کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں آپ؟ میں بڑی ہو کر اپنے بہن اور اپنے بھائی اور اپنی ماں باپ کے نام کا ایک اسکول بنانا چاہتی ہوں. جی. اور اس میں فری بچوں کو تعلیم دیا کروں گی. انشاءاللہ.
इंशाल्लाह। جی عائشہ کی سوچ دیکھیں کتنی اچھی ہے کہ فری ایک اسکول بنانا چاہتی ہیں بڑے ہو کر اسی جگہ پہ جہاں پہ ان کا خاندان اجڑ گیا تھا، اور آج وہ گھر ویران پڑا ہوا ہے جس میں 2 ماہ پہلے بڑی گہما گہمی تھی، ان کے بھائی، چاچو، دادو، ابو، امی سب اس میں ہنسی خوشی تھے، لیکن چاچو نے سب کو اجاڑ دیا۔ جی چاچو جو تھے آپ کے یہ شروع سے لڑتے تھے؟ جی میرے چاچو کو کٹ لگے تھے اور میری دادی نے خون دے کر انہوں کو بچایا، اور میری دادی کو بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ وہی چاچو جن کو دادی نے خون دیا تھا؟ ہاں جی وہی چاچو۔ اچھا کہیں جھگڑا ہوا تھا؟ جی 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 ناظرین میرے ساتھ عائشہ موجود تھیں اور بڑا خوبصورت سا انہوں نے پیغام دیا ہے کہ دعاؤں کی ہمیں بڑی ضرورت رہے گی آپ لوگوں کی طرف سے۔ اگر آپ عائشہ کے لیے دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی کی دعا اس کو ضرور لگے گی۔ اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کا مقصد بڑا نیک ہے کہ پڑھ لکھ کے بڑے ہو کر اسکول بنانا چاہتی ہیں، بچوں کو وہاں پہ فری تعلیم ملا کرے گی۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ہی اپیل ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، کیونکہ میرے گھر کے 7 افراد جو ہیں وہ اس ٹائم اس دنیا میں نہیں ہیں۔ عائشہ اکیلی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم سب لوگ ہیں، اور سب سے بڑی اللہ کی طاقت جو ہے وہ عائشہ کے ساتھ ہے۔ عائشہ اپنی نانوں کے پاس رہتی ہیں، اور نانوں جو ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ انہوں نے بہت پڑھنا ہے، اور میں عائشہ کے ساتھ ہوں ہمیشہ سے انشاءاللہ۔ کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی عائشہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہم نے عائشہ کو پڑھانا ہے، پڑھ لکھ کے بہت بڑی انشاءاللہ افسر بنے گی۔ بہت اچھی بچی ہیں ماشاءاللہ، انٹیلیجنٹ ہے، ٹیلنٹڈ ہے، اور باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اور دیکھیں کہ اتنا بڑا آنگن اس کا اجڑا ہے، ایک باغ اس کا اجڑ گیا ہے، لیکن عائشہ جو ہے آج بھی ہمت اور اللہ تعالیٰ کی رحم اور طاقت کی وجہ سے آج سب کے سامنے کھڑی ہے۔ اور پہلا یہ خصوصی اس کا انٹرویو ہوا ہے جو انہوں نے ہمارے چینل پہ دیا ہے، ان کا بہت شکریہ ہے۔ اور ہم سب لوگوں نے عائشہ کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ عائشہ جو ہے نا انشاءاللہ اس کا فیوچر بڑا برائٹ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ وہ زخم جو لگے تھے وہ ہم بھر تو نہیں سکتے، کیونکہ ان کو بھرنے میں بہت ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن کم از کم ہم ان کو کم کر سکتے ہیں۔ جو زخم عائشہ کے دل پہ اور دماغ پہ لگا ہے، جو گھاؤ چاچو نے دیے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سب مل کے اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔